بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں ہاتھ آپ نے اپنے کانوں میں رکھنے ایسے دشمنوں کے لیے جو دشمن آپ کو مسلسل تنگ کرتے ہیں، زبان کے ساتھ، اپنی بد کلامی کے ساتھ، یا آپ پر مختلف قسم کے الزامات لگا کر، یا کوئی بھی بلیک میل آپ کو کرتا ہے، کسی کے پاس آپ کا کوئی راز ہے، اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہیں، اور تعویذات کے ذریعے، شیطانی عملیات کے ذریعے بہت ہی جلالی عمل دینے جا رہا ہوں، اور اس کا اثر جو ان سے ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہ کئی مہینوں کے بعد یا کئی سالوں کے بعد یا چلوں کے بعد، یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس کو جیسے ہی آپ کریں گے فوراً آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، یعنی کہ اگلے دن ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ 3 دن کا عمل ہوتا ہے، اور 3 دن سے زیادہ آپ نے کرنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظائف، اس کے لیے ٹریننگ لینا، اس کے لیے تربیت حاصل کرنا، اس کی واقفیت حاصل کرنا، کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، دیکھیں کوئی بھی ہے، مطلب شیطانی عمل کو کرتا ہے، چلا کرتا ہے، یا روحانی عمل کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، قرآنی اعمال کرتا ہے، تو قوانین دونوں طرف ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ معافی دونوں طرف سے کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ روحانی عملیات میں قرآنی وظائف کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے سب سے پہلے آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے رجت کا، اس کے بعد آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے حصار کا، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں پھر آگے روحانیت کے اندر آتی ہیں، اور اس پر میں مسلسل گفتگو، اپنی پچھلی ویڈیوز میری آپ سن لیں 4-5، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حصار پر جتنی گفتگو میں نے کی ہے، اور رجت پر الحمدللہ یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے مطلب 2 سال سے مسلسل ہی کر رہا ہوں میں، اپنے دوسرا چینل روحانی وظائف ہمدمی اس پر بھی، اور اسلامک ٹیچر ہمدمی اس پر بھی، لیکن جو ان سے ہے تھوڑا بہت آگاہی دینے کی میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو کم از کم جو ان سے ہے، جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس عمل سے آپ کو کسی قسم کی رجت نہ ہو، کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ یہ عمل جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں یہ سمجھنے والی بات ہے۔ کوئی دشمن آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، پھر وہی باتیں ہیں کہ وہ آپ کا دشمن کس لیول کا ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ شیطانی عملیات کے ذریعے، یا جادو کے ذریعے، یا وہ کسی اور سے کرواتا ہے یا خود کرتا ہے، یہ ساری چیزیں، یا پھر کوئی ایسا ہے کہ جو آپ کے اوپر جو ان سے ہے وہ اپنی طاقت کے زور پہ، دولت کے نشے میں، یا اپنی بات زبانی کی وجہ سے۔ دیکھیے سر، جب آپ کا جو ان سے ہے وہ کہتے ہیں نا سامنا کسی عامل کے ساتھ ہوتا ہے، اگر آپ روحانی عملیات کرتے اور سامنے والا شیطانی عامل ہے، تو ظاہری بات ہے اس شیطانی عامل کے پاس ایک وقت اس نے لگایا، ٹریننگ لی ہے اس نے، چاہے وہ شیطانی موکلات سے، شیطانی جنات سے مدد لیتا ہے، لیکن اس نے ایک ٹائم ٹریننگ لی ہے باقاعدہ۔ آپ نے مطلب یوٹیوب سے وظیفہ سنا اور آپ ان تعویذات کے اثرات کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، چاہے وہ کسی نے نفرت کے لیے بھیجے ہیں، چاہے وہ لڑائی فساد کے لیے بھیجے ہیں، لیکن وہ اصل میں ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ اس کے اوپر جو کلمات لکھے ہیں ان پر ایک ایک جو ان سے ہے لفظ کے ماتحت جتنے شیطانی جنات ہوتے ہیں، اصل وہ بندش کا لفظ، جادو کا لفظ، تعویذات کا لفظ، اس کی میں بہت ساری وضاحتیں دے چکا ہوں۔ تو اصل میں یہ بیک میں یہ ہوتا ہے کہ ان شیطانی موکلات جنات کی وہ عامل مدد مانگتا ہے، اور ان شیطانی جنات موکلات کو کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں کے گھر میں جا کے لڑائی ڈال دو، فساد ڈال دو، اس طرح کے معاملات۔ مطلب مجھے ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، اور پہلے اس کے والد کے پیچھے پڑے نے، اب اس کے بیٹے کے پیچھے، اور ہم مطلب وہ اب کیا، اب مجھے نہیں سمجھ آئی ان کے سوال کی، لیکن میں دونوں اینگل سے جواب دے دیتا ہوں اس بہن کو کہ آپ چاہتے ہیں، دیکھیں سوالات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، مطلب بہت زیادہ ہوتے ہیں سوالات، 100 200 300 اس سے بھی زیادہ سوال ہوتے ہیں مختلف ویڈیوز میں، وہ ہم لیتے ہیں، لیکن ان سوالات کے جوابات نہیں دیتے جو ویڈیوز میں ہم نے پہلے بتا دیے ہوتے ہیں، ان کے دے دیتے ہیں کہ جو چلے ٹھیک ہے کہ ان کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن آپ کوشش کیا کریں کہ ہر ویڈیو کو آپ دیکھا کریں، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ میں 4 سے 5 سوالوں کے جواب اکثر دیتا ہوں ویڈیوز میں، تو یہ پہلے سوال کا جواب آپ سن لیجئے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اکلوتا بیٹا ہے، پھر شوہر پر، تو وہ سوری کہ وہ آپ اپنی طاقت کے زور پہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، یا پھر دوسری چیز ہے کہ وہ جادو کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے۔ تو پہلی بات تو بہن یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو اپنی طاقت کے زور پر تنگ کر رہے ہیں یا تعویذات کے زور پر،
تو اب دونوں چیزوں کے لیے آپ کو تیاری تو کرنی ہوگی نا. آپ ایک عمل کرنے جا رہے ہیں, وظائف کرنے جا رہے ہیں, تو پہلے ہی آپ کا اسی طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس عاملین کے پاس جانے کے لیے گنجائش نہیں ہوتی, اور کچھ لوگوں کے پاس گنجائش ہوتی ہے اور بیچارے جا جا کے اتنا تھک جاتے ہیں کہ ان کو مقصد میں کامیابی نہیں ملتی. یہ سوال کا جواب اتنا لمبا ہے کہ میں تقریباً 1 گھنٹہ اس پر فی البدی بات کروں تو کر سکتا ہوں, یعنی کہ اس کی تفصیلات بیان کروں, لیکن میں اس کو مختصر طریقے سے آپ کو 1 منٹ کے اندر جواب دینا چاہتا ہوں. یعنی کہ میں کئی گھنٹوں کی گفتگو کو 1 گھنٹے میں سمیٹنا چاہتا ہوں. سوری جی. تو آپ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ شیطانی عامل کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو شیطانی تعویذات کے ذریعے, سب سے پہلے آپ اپنا مضبوط ترین حصار لگانا سیکھ لیں. یہ سب سے بڑی ڈھال ہے. یعنی کہ ایسے کہہ لیجئے کہ آپ نے کوئی ایسی جیکٹ پہن لی ہے, یا آپ ایسے کمرے میں, ایسے گھر میں داخل ہو گئے کہ جہاں سے نہ تو آپ دشمن کو نظر آتے ہیں. یہ حصار کا نا فائدہ یہ ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں حصار کیا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ صاف میدان میں کھڑے ہیں تو آپ سے ہر بندہ مل سکتا ہے. آپ 4 دیواری کر کے دروازہ لگا کے چھت لگا کے اندر بیٹھ جائے, جس نے ملنا دروازے پہ دستک دے. اس کا فائدہ حصار کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل ہے, چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ شیطانی ہے, اس کے لیے نا جو ان سے ہے وہ کہتے ہیں تصور بڑا ضروری ہوتا ہے. اس لیے وہ عاملین تصویر منگواتے ہیں عمل کرنے کے لیے. تو یہ نا تصور کا بڑا عمل دخل ہے. جب وہ عامل آپ کو تصور میں, یعنی کہ شیطانی عامل کوئی بھی ہے, وہ آپ کو تصور میں لانے کی کوشش کرے گا نا, تو آپ کا چہرہ اس کے تصور میں نہیں آئے گا. یہ ہوتا ہے حصار کا فائدہ. دوسرا, جو بھی وہ وار کرے گا نا, وہ آئے گا اور آ کر وہ وار آپ کے حصار کے باہر ٹکرائے گا اور وہ زائل ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس کے اندر بہت سے الفاظوں کا مطلب, حقیقی الفاظ کا اگر میں اضافہ کروں تو اس سے نا یہ ہوتا ہے کہ پھر بات زیادہ مطلب میں لمبی نہیں کرنا چاہتا. آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ حصار کرنا صرف سیکھ لیں. چاہے آپ کا 1 بیٹا ہے یا 1 بیٹی ہے, چاہے آپ کا گھر ہے, چاہے آپ کے زیادہ افراد ہے, چاہے تھوڑے افراد ہیں. جس بندے کو, جس بہن یا بھائی کو صرف حصار لگانا آ جائے نا, اور کوئی عمل کوئی وظیفہ اسے نہ کرنا ہے, اور رجعت ختم کرنی آ جائے, یعنی کہ اس نے جو پہلے وظائف کر کے رجعت حاصل کی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ ختم کرنی اسے آ جائے, ٹھیک ہے, تو میرے اندازے میں یہ 2 چیزیں اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہے, اور اسے کوئی چلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جس عمل کو ہاتھ لگائے گا نا, اس عمل میں اسے کامیابی ملے گی. جس عمل, اور یہ نہیں ہوگا کہ اس کو آپ 3 دن کریں. اب ایک بہن ہے, وہ کہتی ہے میں سورہ ناس کا عمل کر رہی ہوں اور مسلسل 6 دن سے میں کر رہی ہوں, 7 دن سے میں کر رہی ہوں, میرا وظیفہ بتایا ہوا, تو آپ کا وظیفہ بتایا ہوا میں کر رہی ہوں جی, لیکن مجھے فائدہ نہیں حاصل ہو رہا. میں نے کہا آپ سورہ ناس کا عمل کسی عامل سے رابطہ کریں, وہ آپ کو بتائے گا, یہ جناتی عمل ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ میرے بتائے گئے طریقے سے آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ کو فائدہ نہیں نہ ہوا تو نقصان بھی نہیں ہوا. سب سے بڑی بات یہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ. اور فائدہ ایک ٹائم لیتا ہے. آپ عامل تو نہیں ہے, آپ مسلسل سورہ ناس کے آپ نے عملیات تو نہیں کیے ہوئے. دیکھیں, آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں, اس میں آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ مجھے کامیابی ملی ہے کہ نہیں, یہ دیکھا کریں کہ اس عمل کے بعد مجھے نقصان کتنا ہوا ہے. اگر عمل کے بعد آپ کو کوئی نقصان فوری اٹھانا پڑتا ہے یا زیادہ مسلسل نقصانات کی طرف, تو یقینی طور پر آپ رجعت میں ہیں. اگر آپ کو نقصان نہیں ہو رہا, آپ تھوڑا سا انتظار کریں, مزید آپ عمل کو کریں. ظاہری بات ہے اگلا بندہ, اب وہ مجھے بہن کہہ رہی ہے میں سورہ ناس کا عمل کر رہی ہوں, ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا, اور وہ تعویذات ہم پر کرتے ہیں. یہ تیسرے سوال کا جواب دے رہا ہوں میں, تو آپ سمجھتے جائیے گا کہ وہ بہن کہہ رہی وہ ہم پر تعویذات کرتے ہیں اور ہم پر فوری اثر ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے سورہ ناس کا جناتی عمل کیا ہے دشمنوں کے لیے, اور ان پر آپ کا کوئی اثر نہیں ہوا, اور وہ آپ پہ پتہ نہیں کون سا کر رہے ہیں اور آپ پہ فوری ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا حصار پورا ٹکا کے لگا کے بیٹھے ہیں. یعنی کہ سورہ ناس کا جناتی عمل بھی جا کر وہاں پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ, ہاں کوئی مطلب عامل کرے پھر تو کہہ سکتے ہیں نا چلے آپ اناڑی ہیں, آپ کو نہیں معلوم آپ کو کیسے مطلب ان پہ وار کرنا ہے, کیسے آپ نے ان کا اثار توڑنا ہے. لیکن یہاں پہ سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک طاقتور جناتی عمل کیا ہے سورہ ناس کا قرآنی عمل, اور ان کو کوئی اثر نہیں ہوا, لیکن آپ پر مسلسل, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ابھی تک حصار لگانا نہیں آیا.
بھائی پہلے آپ اپنی رجت ختم کریں، آپ اپنے آپ کو پہلے کلیئر کریں۔ حلوہ جو آپ کھا لیں گے بنا لیں گے گھر میں، یہ وظائف کو تو ہم نے ایسے سمجھ رکھا ہے۔ دیکھیے جب آپ وظائف کی عملیات کی دنیا میں آتے ہیں، میں بات کو لمبا نہیں، میں کوشش کروں گا اسے 4-5 منٹ کے اندر کلوز کروں، ٹھیک ہے نا جی؟ جب آپ جناتی دنیا میں آتے ہیں نا، عملیاتی دنیا میں، وظائف کی دنیا میں، اونلی وظیفہ آپ صرف کرتے ہیں، صرف اونلی وظیفہ۔ مجھے آپ بتائیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا ہم چلتے پھرتے وظائف کرتے ہیں؟ یہ 5ویں 6ویں سوال کا جواب ہے کہ ہم چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اثار ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ چل کے جاتے ہیں بیت الخلاء تک، باتھ روم تک، مطلب آپ چل کے ہی جاتے ہیں نا، ظاہری بات، ہر بندہ واش روم تک، بیت الخلاء تک، تو بیت الخلاء کے اندر کروڑوں جنات خبیث موجود ہے اور جننیاں بھی موجود ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ تعداد کا تعین نہیں ہے کہ اندر لیٹرین کے اندر آپ کو 10 جن ملیں گے اور 10 جننیاں ملیں گی، وہاں پر کروڑوں اربوں خبیث جن موجود ہے اور جننیاں موجود ہے۔ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ واش روم کے باہر کھڑے ہو کے ایک دفعہ پڑھنا تو اونچی آواز میں چاہیے نا، منہ میں پڑھتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، اونچی آواز میں پڑھے تاکہ آپ کی کانوں تک آواز آئے، ان کو آواز جائے، وہ وہاں سے چلے جائے۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ آپ صرف ایک مرتبہ پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث، وہاں سے کروڑوں جن اور کروڑوں جننیاں چلی جاتی ہیں ایک مرتبہ پڑھنے سے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی کہ نہیں؟ یہ آپ نے چلتے پھرتے ایک مرتبہ پڑھا ہے۔ اب اس کو آپ مطلب آپ دیکھیں، اس کے شیطانی چلے بھی کیے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کو تھوڑا سا، وہ میں بتانا نہیں چاہتا کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کو اگر تھوڑا سا گھما کے پڑھا جائے نا تو اس سے خبیث جنوں کی اور خبیث جننیوں کی حاضری ہوتی ہے وہاں بیت الخلاء میں۔ یہ شیطانی عاملین اس کے چلے کرتے ہیں، پھر ان جنوں کو قید کر کے پھر شیطانی کام ان سے لیتے ہیں۔ بہرحال میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ اب یہ دیکھیں آپ کہ آپ چلتے پھرتے کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، سارا اس پہ ہے آپ کی نیت۔ آپ کوئی بھی پڑھتے ہیں، مثلا آپ استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ، اس پہ نیت ہے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں اپنے گناہوں پر استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، یہ ٹھیک ہے نا، اس پہ کوئی اثار نہیں ہے۔ دعا میں کوئی اثار نہیں ہے۔ تلاوت قرآن آپ روزانہ کریں، ٹھیک ہے، مسلسل چینج کر کے پہلا دوسرا تیسرا سپارہ، کوئی نہیں۔ جب آپ کسی ایک لفظ کو بار بار مسلسل رٹا لگاتے ہیں اور خاص کسی مقصد اور خاص نیت کے لیے، خاص کسی حاجت کے لیے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس عمل کے موکلات کو آپ مداخلت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ٹیبل ٹاک نہیں جیسے کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ، یعنی کہ آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ کے جو موکلات ہیں وہ آئیں گے۔ کوئی بھی آپ چلتے پھرتے آپ تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ کے کرتے ہیں، تو سبحان اللہ کے 4 اللہ کی رحمت کے فرشتے، 4 موکلات سردار ہیں، نیچے ماتحت 70 موکلات ہیں اور اس کے ماتحت 70 جنات سردار ہیں، پھر نیچے ایک 4 جنات کی، اور آگے ایک سسٹم شروع ہو جاتا ہے صرف سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے اثار کی ضرورت، لیکن آپ پڑھ رہے ہیں یا اللہ تو پاک ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، یا اللہ میرے گناہ، مطلب آپ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں، ٹھیک ہو گیا۔ جب آپ کہتے ہیں یار میں نے اس عمل کو کرنا ہے اس مقصد کے لیے کہ یار مجھے 10 لاکھ وہاں پہ پھنسا پڑا ہے وہ مجھے مل جائے، یا فلاں میرا کام ہے، فلاں میری مطلب خاص مقصد ہے، سر اس میں جب مقصد آتا ہے نا، جب حاجت آتی ہے تو پھر آپ عملیات کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آسان لفظوں میں، جیسے ہی آپ اپنے عمل کے ساتھ، وظیفے کے ساتھ حاجت کو لے کے آتے ہیں تو آپ کا پھر ٹیبل ٹاک، آپ کا معاملات جو ان سے ہے وہ ان سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں جو اس عمل کے موکلات ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات کی؟ تو اس میں جو ان سے پھر عملیات کی دنیا میں آپ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس میں نا سب سے پہلے آپ اپنے آپ کے ساتھ ظلم نہ کریں، اپنا آپ سب سے پہلے خیال رکھیں۔ میں اس میں بہت زیادہ گفتگو کر چکا ہوں، تلاوت کب وظائف میں بدلتی ہے اور وظائف سے کب چلے میں جاتی ہے، یہ میں پچھلی گفتگو میں کر چکا ہوں۔ رجت کیا ہوتی ہے، کیسے شروع ہوتی ہے، حصار کیا ہوتا ہے، اس پہ بڑی کھلی ڈلی میں نے گفتگو کی ہے۔ اب مجھے ایک بہن کا فون آتا ہے، وہ کہتی ہے، اور بلکہ انہوں نے میسج بھی، دوسری بہن ہے، انہوں نے ایک ویڈیو دیکھی میری، اور اس کا میں نے ان کو میسج میں جواب دیا کہ میں آپ کی جو ویڈیو نیو اپلوڈ کروں گا اس پہ جواب دے دوں گا۔ تو سورہ تکویر کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ میں نے نا اس کا عمل کیا ہے تو مجھے جنات نظر آنا شروع ہو گئے۔ میرا نہیں ہے وہ عمل، میں نے نہیں بتایا سورہ تکویر کا عمل، انہوں نے کہیں سے سنا ہے اور انہوں نے اس عمل کو کیا ہے۔ کب سے کر رہے ہیں یہ انہوں نے نہیں ویڈیو مطلب کمنٹس میں نہیں لکھا، لیکن اب میں ان کے سوال خود بناتا ہوں، خود جواب دیتا ہوں، یعنی کہ اس سوال تو مختصر ہے، ہم اس کو تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں۔ بھئی انہوں نے سورہ تکویر کا عمل 3 دن کیا ہے،
ٹھیک ہے، یا 7 دن کی ہے یا 40 دن کی ہے، کیا عمل کرنے سے پہلے انہوں نے پہلے اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے کہ ان کو رجت ہے کہ نہیں، یا ان کو کوئی کسی قسم کے جادو کے اثرات؟ آپ مجھے کہتے ہیں جی آپ یہ پرہیز کیوں بتاتے ہیں؟ یہ میں اس لیے بتاتا ہوں، جو میں کہتا ہوں نا یہ آپ نے یہ نہیں کرنا، اس ٹائم پہ کرنا ہے، اتنی تعداد میں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، جو میں سختی کرتا ہوں نا وہ اسی وجہ سے کرتا ہوں۔ اب انہوں نے کہیں سے سورہ تکویر کا عمل لیا، انہوں نے اس عمل کو کرنا شروع کیا، انہوں نے مکمل رہنمائی وہاں سے حاصل نہیں کی۔ ظاہری بات ہے جنہوں نے سورہ تکویر کا عمل بتایا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ یوٹیوب پر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو ظاہری بات ان کے پاس اللہ پاک کے فضل سے میرا یقین ہے، اس نے ظن ہے کہ ان کے پاس پورا علم ہوگا، وہ پورا جانتے ہوں گے، انہوں نے سورہ تکویر کا عمل دیا، لیکن ہم نے ان سے صحیح طریقے سے نہیں لیا۔ ہمیں یہ مطلب سوچنا چاہیے ان کے بارے میں۔ اب انہوں نے سورہ تکویر کے عمل کو کیا، ان کو جنات نظر آنا شروع ہو گئے، اور وہ جنات ان کے اوپر آگے گند پھینکتے ہیں جیسے ہی وہ عمل سے فارغ ہوتے ہیں۔ بھئی پہلی بات تو یہ میں آپ کہوں گا آثار کہیں گے، ہمیں تو آثار کا پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی مجبوریوں میں ہم آگے ہیں کہ پڑھا تو تھا دولت کے لیے، رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، برکتوں کے لیے، الٹا کاروبار بھی گیا، دولت بھی گئی، رزق بھی گیا، پیسہ بھی گیا، ٹھیک ہے جی، گھر بھی گیا۔ اب ہم جو ہے نا وہ بالکل بے روزگار ہو کے شہر سے جنگل کی زندگی کی طرف آ گئے۔ یہ انہی کے الفاظ ہیں جو میں دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں نام لوں ان کا یا شہر کا نام بتاؤں، بس سوال ہے، میں اس کا جواب آپ کو دینے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہوتا ہے جی کہ آپ جب وظائف کی دنیا میں، آپ سمجھیے گا، میں 1 منٹ کے اندر بات کو کلوز کرتا ہوں، آپ سمجھیے۔ جب آپ وظائف کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں، یاد رکھیے گا جس عمل کو بھی آپ پڑھیں گے، مثلا آپ کو ہے کہ آپ کے اوپر بندش ہے، جادو ہے، اس کا مطلب ہے جادوگر نے آپ کا نام لیا ہے، فلاں بن فلاں کے گھر میں بیٹی ہے، فلاں لڑکی ہے، اس لڑکی کی شادی پر جا کر بندش لگا دی جائے، وہ جنات کو، کچھ جنات کے وہ نام لیتا ہے، شیطانی جنات کے، اور ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کاروبار میں، گھر میں۔ اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں سورہ تکویر، یا کوئی بھی آپ کسی یوٹیوب پر کی ویڈیو سنتے ہیں، یا اپنے شیخ سے آپ وظیفہ لیتے ہیں۔ اب وہ وظیفہ آپ پڑھتے ہیں، اب آپ ڈائریکٹ ان کے ساتھ مخاطب ہیں۔ جیسے ہی آپ وظیفہ شروع کریں گے تو ان کو وہاں سے اس عمل کے موکلات جا کے اٹھائیں گے۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جیسے ہی آپ وظیفہ شروع کریں گے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ بندش توڑنے کے لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، مثال کے طور پہ۔ اب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور وہ سورہ فاتحہ کے موکلات جائیں گے، جا کر ان کو اٹھائیں گے کہ نکلو۔ اب وہ اٹھیں گے اور کہاں جائیں گے؟ سمجھنے والی بات ہے، وہ اس عامل کے پاس جائیں گے جس نے آپ کے گھر بھیجا تھا بندش لگانے کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے، کاروبار کے لیے، گھر کے لیے، زندگی کے معاملات کے اندر دخل اندازی کے لیے۔ کسی بھی حسد دشمن نے آپ کے ساتھ حسد کر کے آپ پر جناتی یا جادوئی عمل کروایا، اب وہ واپس نہیں جائیں گے، پیچھے جون سے ہے وہ عامل بیٹھا ہوا ہے، وہ آثار لگا کے بیٹھا ہے، اور اس نے پورا ٹکا کے بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، کیسے بھیجا جاتا ہے اور کیسے ان کو پابند کیا جاتا ہے، اور ان کے پیچھے کیسے مطلب ایک فوج رکھی ہوتی ہے جو ان کو وہاں سے ہلنے نہیں دیتی۔ اب ان کے پاس 2 رستے ہیں، یا وہ سورہ فاتحہ کے جون سے موکلات اور جنات ان کے ساتھ مقابلہ کریں، تو ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے جو روحانی طاقتیں ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اب وہ دیکھیں گے کہ آپ کا جو قریبی کون ہے، آپ کے بدن سے جنم لینے والی آپ کی بیٹیاں اور بیٹے، سب سے پہلے تو ادھر جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ آپ کے شوہر کی طرف جائیں گے، آپ کی لڑائیاں، فساد، بچوں کو آپ کو نقصان، گھر کو آپ کا، زندگی آپ کی اجیرن ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ وہ مسلسل پڑھی جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو اس کا نقصان اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو حسان لگانا نہیں آتا، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کلام الہی کی برکات ہے نا، کہ آپ کو کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ ساری برکات ہی کلام الہی کی ہے۔ لیکن میں عملیات کی دنیا میں بات کر رہا ہوں نا، تو اب وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ برکات مل رہی ہے، یعنی کہ آپ پوری برکات کلام الہی سے حاصل نہیں کر پا رہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، یعنی کہ جو پورا فیض تھا نا قرآن پاک کا، روحانی طاقت بھرپور طریقے سے آپ کو لینی چاہیے تھی، وہ آپ نہیں لے پا رہے، آپ اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ اور جیسے ہی آپ اپنی کوئی غلطی کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو پھر وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو وہ اس وجہ سے، چاہے آپ سورہ تکویر کا عمل کریں، چاہے آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، اگر آپ اپنا آثار نہیں لگاتے، اور پہلے آپ اپنے دشمن کا لیول چیک نہیں کرتے کہ وہ کس لیول کا ہے، اور وہ کس لیول پر آپ پہ حملہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ روحانی نسبت کہیں نہ کہیں انسان کی ہونی چاہیے، جہاں سے انسان کو تربیت ملتی رہے۔
اب ہم تو آپ کو کہہ دیتے ہیں، مطلب میں یہ 3 منٹ میں بھی ویڈیو سٹارٹنگ میں کہتا جی آپ آئیں جی، دونوں ہاتھ کان پہ رکھ کے آپ نے اس طرح وظیفہ کرنا ہے، اللہ حافظ بھئی آپ تو کر لیں گے، کرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ اب میں کچھ سوالوں کے میں نے جواب دے دیے، کچھ سوالوں کے نیکسٹ ویڈیو میں جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ وظائف کا، عملیات کا، موکلات کا، اس کا عدیہ کیسے دینا، چھوٹا سا سوال ہوتا ہے پر اس کے جواب میں کئی گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ مجھے یہ سوال ہے کہ مطلب وظائف کا عدیہ کیسے دینا، زکوٰۃ صغیرہ کبیرہ اور عملیات کا، اور پھر اس کے بعد صدقہ، اور پھر اس کے بعد موکلات کو، جنات کو کیسے عدیہ پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اس طرح صدقہ کیسے دینا ہے اور کیسے کیسے کیا، میں ایک سمپل سا آپ کو اس کے بارے میں بھی جواب دے دیتا ہوں، ایک سمپل سا۔ مثلا آپ کو کوئی بندہ آگے کہتا ہے یار میں اپنی آفات و بلیات، اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں، اپنی ٹینشنیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ لے لیں گے؟ چاہے آپ کتنے بھی غریب ہیں، آپ نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، لیکن اگر آپ کو کوئی کہے کہ یار میں اپنے جنات، اپنے موکلات، اپنے شیطانی اثرات، اپنے رجت، اپنے ساری مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ لے لیں گے؟ بھائی اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جب آپ نے جنات موکلات کو عدیہ کرنا ہے تو اس کا اور ہے، پھر بے زبان جانوروں کے لیے بائی رکھوائیں، وہ ان کی صورت میں آ کے وہ اس لیے کہا جاتا ہے، سمجھ آ رہی اشارہ، عقل مندہ چاہیے اشارہ۔ اور دوسری غلطی جو سب سے بڑی، اب میں اس کی وضاحت کروں گا پھر بات لمبی ہو جائے گی، چلے کر دیتا ہوں کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو لوگ اپنی چھت کے اوپر، گھر کی چھت کے اوپر رکھتے ہیں نا، تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر آتے ہیں وہ جنات موکلات شیطانی اپنا حصہ لینے، وہ ان کو کھانے پینے کو وہاں ملتا رہتا ہے، وہ پھر وہیں چھت پہ ہی آپ کے ڈیرے لگا لیتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے گھر کے اندر داخل، آپ نے ان کو نکالا کیا، آپ نے تو مزید ان کو بلا لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے گھر کے چھت پہ، آپ کے گھر کے اندر اس طرح کے آپ نہ کیا کریں، آپ گھر کی حدود سے باہر ان کا ہدیہ بھیجا کریں۔ بہرحال جی آپ نے یہ عمل سورہ جوشو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں دشمن کے حوالے سے۔ پہلا پرہیز تو یہ ہے کہ آپ نے بیف کا گوشت نہیں کھانا، یہ پرہیز ہے، گائے کا گوشت، یہ آپ نے نا مکمل پرہیز کرنا ہے۔ اور 3 دن کا یہ عمل ہے، کسی قسم کا گوشت آپ نہیں کھا، مچھلی انڈا تک نہیں کھا سکتے، یہ پرہیز کر سکتے ہیں تو عمل کیجئے گا۔ اس کے بعد میں یہ دیکھیں نہ بھی کہوں آپ کو، میں سیدھا سیدھا عمل بتا دوں تو میرا آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا، لیکن آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑے گا نا وہ مجھے پتا ہے، میں اس لیے یہ صاف بات کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں مجھے یار چند لوگ، میرا بہت دیر سے میں نے اس چینل پہ ویڈیوز بھی اتنی اپلوڈ نہیں کی، مطلب فریز بھی رہا ہے میرا پورا سال چینل، میں نے دوبارہ آیا ہوں، الحمدللہ مجھے دوبارہ آپ لوگوں نے عزت دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، میں جو بات کرتا ہوں نا اس میں مجھے لگتا ہے یار میں ایمانداری سے اپنے ویورز کے ساتھ رابطے میں ہوں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، دل سے عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ ویسے بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے، ہم تو اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں حضور کے ہر امتی کی۔ تو بہرحال جی سارا آپ نے جون سے ہے وہ بالکل پرہیز کی طرف جا رہے ہیں تو سمجھیے گا، یہ شرائط تھوڑی سی سن لیجئے۔ دوسری بات سر یہ ہے کہ آپ نے عمل کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دینا، بے زبان جانوروں کے لیے آپ باہر رکھوا دیں۔ صدقہ دینے کا پراپر طریقہ جو پورا ہے نا، اس کے اوپر میں ایک ویڈیو مزید انشاءاللہ چند دن تک دوبارہ ریکارڈ کرواؤں گا، جب آپ سارے ویورز ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے نا تو تسلی سے میں پھر 30-40 منٹ کی پوری پراپر طریقے سے کیسے کیسے موکلات کو، جنات کو پھر عدیہ کیا جاتا ہے، اور ساری چیزیں اس کے اندر پوری وضاحت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ عاملین کے لیے، وظائف کرنے کے لیے، چھوٹے عاملین کے لیے، بڑے کے لیے، چلوں کے لیے، ساری میں اس کے اندر جو بھی صدقے کے حوالے سے، خیرات کے حوالے سے، تحفے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جنات کو عدیہ کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ ایک ویڈیو پوری پراپر بناؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا اس کے بعد سر یہ ہے کہ آپ نے سودہ کا پرہیز کرنا ہے، مکمل احتیاط کرنی، بدبودار چیزوں سے آپ نے مکمل بچنا ہے، کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ یہ آپ نے نہیں کھانا، وضو کی حالت میں کرنا ہے، پاکی کی حالت میں کرنا ہے، پلیتی کی حالت میں نہیں کرنا، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ غلطی بھی نہیں کرنی، آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، پورا وجود آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ وضو کے عمل کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ جا رہا ہے وضو کرنا ہے اور واپس آ کے اثار کرنا ہے اور وضو کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے اثار بہت ضروری ہے، اور اثار بھی آپ نے آیت الکرسی کا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سمپل ہے کہ آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اس کا جو اثار میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ہر عمل کا اثار اور تعداد علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے اور طریقہ کار بھی مختلف ہوتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے اپنے پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ نے اس طرح دم کر کے اپنا پھونک کے ذریعے آپ نے اپنا اثار کرنا ہے،
پورا، یہ آپ کا آثار ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے آپ اپنے فیملی کا، اپنے گھر کے لوگوں کا بھی آثار، وہ پچھلی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، میں نے سارا پراپر طریقے سے طریقہ بتایا کہ اپنی فیملی کا کیسے کرنا ہے، اپنے شوہر کا، اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا، دیکھا کریں آپ۔ اس سے نیچے والی جو ویڈیو لسٹ میں جائیں گے تو اس سے نیچے والی جو 20 20 25 30 30 منٹ والی ویڈیو ہے وہ ہے، اس میں گپ شپ تو نہیں کی ہوئی نا، اس پہ یہی بتائے ہوئے ساری رجت سے۔ جو تھوڑی سی بڑی ویڈیو ہوتی ہے اس میں یہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہم چیز کو کلیئر کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے سر کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی کلام نہیں کرنا کسی سے، آسان لگانا ہے، نہ اعوذ باللہ، نہ بسم اللہ، نہ درود شریف۔ اب آپ نے دشمن کی تصویر اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تصور آپ نے مضبوط باندھنا ہے۔ میں نے پیچھے تصور کا آپ کو بتایا نا، تو تصور آپ نے باندھنا ہے۔ اب جب تصور میں نہیں آتا تو تصویر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو اب آپ نے تصور میں اپنے دشمن کو لانا ہے۔ اگر پتہ ہی نہیں کہ آپ کا دشمن کون ہے تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ جو بھی میرا دشمن ہے جہاں بھی رہتا ہے میں اس کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ نے اس کا نام لینا ہے، فلاں بن فلاں میں دشمن کے لیے یہ عمل کرنے جا رہا ہوں، جبکہ یہ عمل آپ کے، یہ نیت آپ کے اپنے لیے ہے، عمل کے لیے نہیں ہے، ابھی تو موکلات آئے نہیں۔ اب آپ نے ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے جی یا خافضو، اس کے لیے ظہر کی نماز ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جس نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی وہ بھی عمل نہیں کر سکتا نا، کیونکہ ظہر کی نماز باقاعدہ طور پر اس عمل کا بہت بڑا اثار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے آپ کو روحانی طاقتیں بہت زیادہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد ملیں گی۔ تو جیسے ہی آپ عمل کریں گے تو آپ بھرپور طریقے سے عمل آپ کا کام بھی کرے گا اور حفاظت بھی رہے گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آثار لگانا ہے۔ آثار لگانے کے بعد اگر آپ کے کمرے میں بیٹھ کے کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دھوپ یعنی کہ سورج کے نیچے بیٹھ کے کرتے ہیں تو پھر تو بہت تیزی کے ساتھ کام کرے گا، اور اس کا اور کوئی ٹائم نہیں ہے، اس سے آگے پیچھے ٹائم پہ عمل کا مت کیجئے گا، اس کے کیا نقصان ہے وہ بیان کروں گا، بات اور لمبی ہو جائے گی۔ یا خافضو آپ نے پڑھنا ہے زور کے بعد، یا خافضو سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یا خافضو ایک مرتبہ، یا خافضو سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یا خافضو 2 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دشمن کا مضبوط ترین تصور باندھ کے اس کے چہرے پر آپ نے دم کر دینا ہے، اس طرح دم کر دینا آپ نے، بس ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد دم کرنے کے فوری بعد آپ نے الفاظ ادا کرنے ہیں کہ میں نے اس عمل کو اس مقصد کے لیے کیا ہے، میرا مقصد اپنے بیان کرنا ہے اتنی آواز میں کہ آپ کے کانوں تک آواز ہے، میں چاہتا ہوں کہ، یا میں چاہتی ہوں کہ اس عمل کی روحانی طاقتیں جو یہاں پر موجود ہیں وہ جائیں اور میرے دشمن کے ساتھ جو آپ کروانا چاہتے ہیں وہ آپ بول دیں، اور آپ کا عمل مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ وہی آیت الکرسی جو 3 مرتبہ آپ نے ابتدا میں پڑھی تھی، جو پانی آپ کے پاس بچا ہوا تھا وہ آپ نے بچانا نہیں ہے، یہ بات اس لیے میں نے دوبارہ ریپیٹ کی ہے۔ جو آپ نے پہلے پانی تیار کیا تھا آثار کے لیے، اس میں سے ایک قطرہ بھی آپ نے نہیں بچانا، بلکہ آپ نے دوبارہ پانی ڈالنا ہے دوسرے کسی گلاس میں، اسی گلاس میں بھی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اب اس میں کیا ہے وہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے، آپ نے 2 برتن ہونے چاہیے نا آپ کے پاس، دوسرے برتن میں آپ نے دوبارہ پانی لینا ہے اور دوبارہ ڈالنا ہے، پہلے سے ڈال کے نہیں رکھنا، وہ پانی آپ نے ڈالنا ہے، اور ڈال کر آپ نے پانی کو پھر دوبارہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے اس پانی کو تھوڑا سا چہرے پر گھر میں آپ پی لیں۔ ہاں اگر آپ گھر کے دیگر افراد کو پلانا چاہتے ہیں حصار کے لیے، حفاظت کے لیے، تو پلا سکتے ہیں، لیکن جھوٹا کر کے نہیں، دوسرے برتنوں میں آپ نے علیحدہ ڈال کے، اس طریقے سے آپ عمل میں، آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو عمل میں ایک تو کامیابی ملے گی اور رجت نہیں ہوگی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے، اگر آپ کا مقصد پورا ہو جائے جس مقصد کے لیے آپ نے کیا ہے اور اس میں کامیابی مل جائے تو پھر آپ نے لازمن ہے کہ آپ نے اس کے عمل کے بعد بھی آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس عمل کی اجازت اس بہن یا بھائی کو ہے جس نے پوری ویڈیو دیکھی ہے، جس نے 1 سیکنڈ کی بھی سکپ کی ہے نا ویڈیو، اس کو بالکل اجازت نہیں، واپس جائے اول سے لے کے آخر تک پوری ویڈیو دیکھیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا، پوری ویڈیو دیکھیں گے آپ کو پوری بات کی سمجھ آئے گی۔ دل سے اجازت ہے میری اس بہن کے لیے، اس بھائی کے لیے جو پوری اول سے پہلے سیکنڈ سے لے کے آخری سیکنڈ تک پوری ویڈیو تسلی سے دیکھے گا، اس کو میری طرف سے دل سے روحانی اجازت ہے، اور جو ویڈیو کو لائک کرے گا۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔